हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़नेरा अज़हर ऑफिशियल। 2 दिन ये कहने के बाद कि हम बड़ा लो की पे नेगोशिएट कर रहे हैं ईरान के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज फिर अपनी जो रेटरिक है उसमें वो जो धमकी वाले अंदाज में बात करते हैं ईरान से, उन्होंने एक दफ़ा फिर उसे दोहराया और उन्होंने कहा कि बेहतर है कि वो डील कर लें वरना फिर हम दोबारा उन्हें बहुत हिट करेंगे। ईरान मुस्तकिल ये कह रहा है कि हम तो वाशिंगटन से बात ही नहीं कर रहे, जबकि हकीकत ये है कि ओमान के साथ जो बातचीत है उसमें ओमान रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन के बाकी स्टेट्स को, स्टेक होल्डर्स को और वाशिंगटन को। ओमान में ख़ुद इतनी सख्त एज अ स्टेट नहीं है कि वो ऑपरेट कर सके ऑन इट्स ओन और सिर्फ अपनी लेवरेज की और ईरान की लेवरेज की बात करे और बाकी स्टेक होल्डर्स से अलहदा होकर सोचे। उसकी वजह ऑब्वियस है, एज अ कंट्री उतने बड़े ज़खायर गैस और ऑयल के ओमान के पास नहीं है। उसकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बहुत है, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत है जहाँ वो मौजूद है उसकी वजह से, लेकिन जो और जीसीसी कंट्रीज़ के पास स्ट्रेंथ है व्हेन इट कम्स टू मनी, वो ओमान के पास उतनी नहीं है। सो ओमान ने स्टार्ट में जब नेगोशिएशंस की, जिसके बाद बम्बार्मेंट हो गई थी और वॉर शुरू हो गई थी, तब भी ओमान वाशिंगटन के पुश पे ही बातचीत कर रहा था और उसके बाद उसको कितना ऑनर किया वाशिंगटन ने वो हमारे सामने है। अभी भी जो स्टेट को ऑपरेट करने का मैकेनिज़्म है ये क्या होगा, उसमें जो ओमान है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाशिंगटन को और बाकी के गल्फ़ कंट्रीज़ को। अभी तक 17 अगस्त को अगर हम काउंट करें तो वो 60 डेज़ पूरे होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थे, जिसमें ये डन करना था कि आपने इस मेमोरेंडम को आगे स्ट्रेच करना है, इसकी जितने भी क्लॉजेज़ हैं उन पे अमल करना है या नहीं करना, वन वे और दी अदर। अगर देखा जाए तो उसकी जो क्लॉज 5 थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को टोल फ्री रखा जाएगा और इसके ऊपर मज़ीद मैकेनिज़्म क्या बनाना है वो होगा, सम वॉट ये शायद उसी पे अमल हो रहा है कि बातचीत जारी है। बट अदर देन दैट लेबनान के फ्रंट पे और आप हिट नहीं करेंगे ईरान को और आप अपने मिलिट्री बेसिस हटाएंगे उसके करीबी इलाकों से, बाकी किसी चीज़ पे अमल नहीं हुआ। सो एज़ ऑफ नाउ जो 60 डेज़ 17 अगस्त को कंप्लीट होंगे इस MOU को, उससे पहले मोहसिन नकवी एक दफ़ा फिर तेहरान गए हैं। आज जो बाबुल मंदब में हुसीज़ ने अटैक किया है उसमें जो 3 से 4 लोगों की जान गई है उसमें 2 पाकिस्तानीज़ भी हैं और पाकिस्तान ने कंडेम भी किया है, फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। सो वाइल देयर इज़ डिप्लोमेसी गोइंग ऑन कि इस वक्त मोहसिन नकवी जो है वो तेहरान में है, हम साथ कंडेम भी कर रहे हैं कि रेड सी में वो सऊदी टैंकर था जिसके ऊपर अटैक किया गया है और सऊदीज़ ने उसके ऊपर फ्लैग शायद अपना नहीं लगाया हुआ था और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हुसीज़ हैं वो कह रहे हैं हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये सऊदी टैंकर है। तो बड़ी क्रिटिकल और कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें ये नहीं पता कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो ये टग ऑफ वॉर है इस वक्त। पूरे रीजन और वाशिंगटन एक तरफ है और जो ईरान है वो एक तरफ है। इन 60 डेज़ में और कुछ हुआ या नहीं हुआ, हमने मक्का पैक्ट देख लिया और हमने मीडिएशन की मैक्सिमाइज्ड पोजीशन देख ली। मीडिएटर्स का डायलेमा एक होता है जो कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो ये है कि मीडिएटर्स सिर्फ रोल प्ले कर सकते हैं, दोनों साइड्स को काम डाउन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मीडिएटर्स भी वो होते हैं जिनके स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई इररेलेवेंट पार्टी क्यों आएगी और किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनेगी। सो ज़रूरी नहीं है कि मीडिएटर्स जो हैं उनका रोल जो है या जो इसकी सक्सेस है कॉन्फ्लिक्ट में उनकी मीडिएशन के रोल की, उसको उससे मैच किया जाए। अगर सक्सेसफुल होते हैं तो जाहिर है इट्स अ गुड डील, विन विन फॉर बोथ। अगर नहीं होता तो नोबडी कैन ब्लेम द मीडिएटर्स। सो इस वक्त कतर भी एक्टिव है, इजिप्ट भी एक्टिव है, ओमान भी एक्टिव है और पाकिस्तान भी एक्टिव है। एट द सेम टाइम जो एक और स्टोरी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी पैटर्न से जुड़ी हुई है जो हम इस वक्त विटनेस कर रहे हैं, और उसमें IAEA इन्वॉल्व है, सीरिया इन्वॉल्व है, स्पेन का भी मैं उसमें ज़िक्र करूँगी। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आम तौर पे हम डिसकनेक्टेड वे में हिस्ट्री को देखते हैं, वरना एक पैटर्न होता है। डॉट्स अगर आप कनेक्ट करना चाहें, हिस्टोरिकल पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहें कि कब क्या हुआ था और कितना सेम प्ले बुक को दोबारा प्ले किया जा रहा है, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके चीज़ें किस तरफ जाएंगी।
سیریا کے بارے میں 2 نیوز سٹوریز بریک ہوئی ہیں اس ویک میں، اور اگر آپ نے ہیڈ لائنز فالو کی ہوں تو شاید آپ نے ایک کے اوپر فوکس کیا ہو، ایک پہ نہ کیا ہو۔ ٹیوزڈے کو ایک سیرین کورٹ نے جو بشار الاسد ہیں، جو کہ اس وقت رشیا میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، ان کو ڈیتھ سینٹنس ان ایبسینشیا، یعنی ان کی غیر موجودگی میں ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ان کے بھائی ماہر کو بھی ڈیتھ سینٹنس سنائی گئی ہے۔ کہا گیا یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی پہ ان کو یہ سزا ملی ہے، اور سول وار میں انہوں نے جو وہاں پہ سولینز ملینز آف لوگوں کو مارا، یہ اس کی وجہ سے ان کی کورٹ نے یہ سزا سنائی ہے۔ بشار الاسد کے جو کزن ہیں عاطف نجیب، اگر آپ نے یہ سٹوری فالو کی ہو تو ٹی وی پہ اس کے ویژولز چل رہے تھے۔ ایک فیملی تھی جو رن کر رہی تھی، ڈائنیسٹی کر رہی تھی، اس میں یہ جو عاطف نجیب تھے، انہوں نے جب اسپیشلی ایک بہت واضح اپرائزنگ یا بہت ایک واضح اسد رجیم کے خلاف ایک جو ریولٹ شروع ہوا 2011 میں، اس کے بعد جتنے سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن کیے وہ انہوں نے عاطف نجیب نے کیے تھے۔ تو آج وہ وہاں موجود تھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ایک بالکل کیج کی طرح کی سچویشن تھی، جس طرح آپ سمجھیں ایک پنجرا ہوتا ہے بہت بڑے سائز کا، اس میں وہ موجود تھے اور وہ سزا سن رہے تھے۔ جو بشار الاسد ہیں اور ان کے بھائی ہیں وہ تو یہاں موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال آج دمشق کے کورٹ روم میں جج نے جب یہ فیصلہ سنایا تو اس کے بعد ویژولز دکھائے گئے کہ لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی ہیں۔ ایگزیکٹ سیم ڈے دوسری سٹوری بھی بریک ہوئی ہے، اس کو لوگوں نے کم نوٹ کیا ہے۔ سیریس جو نیوز آؤٹلیٹس ہوتے ہیں ان کی کوریج کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون اس طرح کی مائنیوٹ نیوز کو پک کر رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ کہ یہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کی کنیکٹیوٹی ہے۔ ایکزیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل اور سیریا کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت کی، جو احمد الشرع وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے IAEA کے ساتھ کام کیا ہے جب سے وہاں پہ بشار الاسد کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے۔ ہم تب سے اس ڈیل کی کوشش کر رہے تھے، اور جتنا بھی وہاں پہ نیوکلیئر مٹیریل ہے سیریا میں، یورینیم وہاں پہ انرچڈ موجود ہے، کوئی سیکرٹ سائٹ ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ اسد رجیم جو ہے وہاں پہ ایک ری ایکٹر پروگرام بلڈ کر رہی تھی رشیا کی ہیلپ سے۔ تو واشنگٹن نے ایک ڈیل بریک کر لی ہے اسرائیل کی مدد سے۔ واشنگٹن بھی اسے کنفرم کر رہا ہے، اسرائیل بھی اسے کنفرم کر رہا ہے کہ ہم 2 سال سے اس سائٹ کو دیکھ رہے تھے، اس کو کیسے شٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کا کنٹرول کیسے لینا ہے۔ اور سیریا کی جو اپنی ایٹامک انرجی کمیشن ہے اس نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ ڈیل ہو گئی ہے۔ بیسکلی IAEA جو ہے وہ اب آئے گی اور وہاں پہ جو یورینیم موجود ہے اس کا کنٹرول سنبھالے گی۔ اس ری ایکٹر کو بند کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، دیٹ از اپ ٹو دیم ناؤ۔ 2 چیزیں ہیں، ایک وہاں کی گورنمنٹ جس کو ٹاپل کیا گیا یا جو وہاں سے خود چھوڑ کے چلے گئے، بہت سارے سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو سیف پیسج دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ایبسینشیا میں ان کو 2 سال بعد جو سزا سنائی گئی ہے، اٹس پے بیک، کہ آپ یا واپس آئیں گے تو آپ کو سزائے موت ہوگی، ادروائز آپ ادھر ہی رہیں۔ اور دوسرا، اس ملک کی اگر یہ اسٹرینتھ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ بننے جا رہا تھا تو وہ کیپیبلٹی بھی اس سے واپس لے لی گئی ہے۔ So the point I'm trying to make here is کہ 3 فارن گورنمنٹس نے ایک ملک کے بارے میں جو فیصلے کیے ہیں کہ کیا وہ نیوکلیئر کیپیسٹی رکھ سکتا ہے کہ نہیں، اور وہاں کا جو پریویس سسٹم تھا کیا وہ واپس آ سکتا ہے کہ نہیں، اس کا راستہ بند کیا گیا ہے اس فیصلے کے ذریعے سے، اور وہاں اپنی مرضی کی گورنمنٹ بٹھائی گئی ہے۔ یہ فارن گورنمنٹس اوپنلی اناؤنس بھی کر رہی ہیں، ڈیسائیڈ بھی کر رہی ہیں، اور ایک کلین چٹ جو وہاں پہ نئی گورنمنٹ ہے اس کو دی گئی ہے کہ وہ ان کی مرضی سے چیزوں کو رن کریں۔ اگر اس کے ہسٹوریکل پیرللز آپ ڈرا کریں تو اس سے بڑی آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ آگے جا کے اس ریجن میں 1 کنٹری ایٹ اے ٹائم چیزیں کیسے مینج ہو رہی ہیں۔ سیریا کی اگر بات کر لیں سب سے پہلے تو دسمبر 2024 میں یہاں پر تختہ الٹا گیا تھا بشار الاسد کا، اور اس میں فورن ہینڈ انوالو تھا یا نہیں تھا، اٹس ناٹ ایون اے سیکرٹ۔ اسد فیملی سیریا کو 44 ایئرس سے چلا رہی تھی۔ ان کے جو والد تھے حافظ الاسد، انہوں نے 1970 میں وہاں کا کنٹرول سنبھالا تھا، اینڈ ایور سنس ان کی یہ جو فیملی ہے یہی کنٹرول سنبھال رہی تھی۔ بشار الاسد خود ڈاکٹر تھے بائی پروفیشن، وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے والد کی بیماری کے دوران ہی معاملات سنبھال لیے تھے۔ ان کے دوسرے بھائی انٹرسٹڈ نہیں تھے پالیٹکس میں، لیکن بہرحال سزا ان کو بھی سنائی گئی ہے۔ دسمبر 2024 آئی ریممبر اٹ ویری ویل کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو یہ اٹ کیم ایز اے شاک، وہ اس لیے کہ کسی جگہ پہ بہت لمبی ایک سول وار ہوتی ہے اور اس کے بعد
آہستہ آہستہ اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. پہلے اس ملک کا کوئی ایک حصہ ریبل فورسز کے ہاتھ میں جاتا ہے, یا جو لوگ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, ایک انارکی پھیلتی ہے, یا پھر وہاں پہ فارملی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پریشر میں ریزائن کرتی ہے, نئے الیکشنز ہوتے ہیں, سم تھنگ لائک دس. لیکن دسمبر 2024 میں جو ہوا, اس میں یہ جو ریبل فورس سیریا میں تھی, یا آپ اس کو جیسے مرضی پٹ کر لیں, آپ انہیں ریبیلیس ایلیمنٹ کہنا چاہیں وہ کہہ لیں, آپ انہیں ریزسٹنس فورس کہنا چاہیں وہ کہہ لیں, ان کو جو لیڈ کر رہی تھی فیکشن, جو پراکسی, اس کا نام تھا حیات تحریر الشام. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. اس کے کمانڈر تھے احمد الشرا, جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں سیریا کے. تو ادلب ایک وہاں پہ پروونس ہے سیریا میں, جو کہ سیریا کا جو نارتھ ویسٹ کارنر بنتا ہے, جو کہ بالکل ٹرکش بارڈر کے قریب یہ پروونس واقع ہے. سب سے پہلے جو کنٹرول ہے اس حیات التحریر نے وہاں کا سنبھالا تھا, کمپلیٹلی کنٹرول سنبھال لیا تھا. اور ڈماسکس 2 ہفتوں میں, یعنی ڈماسکس جب میں کہتی ہوں تو دمشق یعنی کہ جو کیپٹل ہے, کیپٹل سٹی آف سیریا, اس کا جو کنٹرول ہے وہ صرف 2 ہفتوں میں سنبھال لیا. لیکن ان کی جو پریزنس تھی وہ ادلب میں تقریباً 2 سال سے موجود تھی. یہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ سارے سیریا میں سول وار کنٹرول ہو گئی تھی, لیکن اس پروونس میں نہیں ہوئی تھی. یہ جو تحریر الشام ہے, یہ وہاں پہ تقریباً اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی طرح پورا آپریٹ کر رہے تھے اس پروونس کو. اسد کی فورسز جو ہیں وہاں پہ چیزیں مینیج نہیں کر سکی تھیں, ٹیک اوور نہیں کر سک رہی تھیں. سو ان کی ریزسٹنس بہت اسٹرانگ تھی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ احمد الشرا جو ہیں وہ کتنے اسٹرانگ کمانڈر ہیں. سو اس پاکٹ کو جو ادلب پروونس ہے, جو ٹرکش بارڈر کے قریب ہے, یہ سب امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, اس لیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں. اس میں ایک ان کی اپنی لوکل گورنمنٹ بنی ہوئی تھی, پولیس کا نظام تھا, ٹیکسز کا نظام تھا, ورک پرمٹ ملتے تھے. سو جب لوگ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر 2 ہفتوں میں سیریا میں تختہ الٹ دیا گیا, تو اس میں یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھیں کہ اس فورس کی وہاں پہ پریزنس 2 سال سے تھی, اور یہ بہت ٹف ٹائم دے رہا تھا سینٹرل گورنمنٹ کو. تو اس ہوم بیس میں رہتے ہوئے اپنا کنٹرول پوری طرح مینیج کر کے, اس کے بعد جب یہ فورسز گئیں ان دا ریسٹ آف دا سیریا, تو پھر وہاں سے انہیں مزید کوئی ریزسٹنس نہیں ملی. اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو اتنا شدید ان کی طرف سے اٹیک ہوا باقی سارے ایریاز پہ کہ جو اور ملیشیاز باقی جگہوں پہ تھے, یا وہاں پہ اسد رجیم جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لے چکی تھی کہ ہم یہاں سے جانے والے ہیں. ان کو چیزیں نظر آ رہی تھیں. آف کورس واشنگٹن مستقل پش بیک کر رہا تھا, رشیا یوکرین وار میں بزی تھا جو کہ ادروائز سیریا کا پارٹنر ہے, اور ایران بھی اس وقت اپنی پراکسیز جو کہ بہت زیادہ ہٹ ہو رہی تھیں اسرائیل کی طرف سے, وہ سپورٹ سیریا میں بشار الاسد کو نہیں دے پا رہے تھے, جو اس وقت شاید دینی چاہیے تھیں. تو بائی دیٹ ٹائم بشار الاسد واز سو ویک کہ مے بی ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو رن اوے فرام دیئر. اور جب وہ ٹائم آ گیا تب تحریر الشام نے وہاں پہ اٹیک کیا, اور سینٹرل گورنمنٹ میں جا کے بشار الاسد کا مجسمہ گرایا. اور جو ایک ویژولز ہم دیکھنے کے عادی ہیں, ابھی میں آگے جا کے ذکر کروں گی کہ ہم کیوں عادی ہیں, وہ کون سے ویژولز ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں, وہ ہمیں دیکھنے کو ملے. اور پھر سیریا کے اوپر مکمل قبضہ اس ریبل فورس کا ہو گیا, جو پہلے صرف ایک پروونس میں تھی. اس کے بعد انہوں نے الیپو جو کہ سیریا کا 2nd لارجسٹ سٹی ہے, اس کو ود ان ڈیز قبضے میں کیا. ہومس کو انہوں نے قبضے میں کیا, اور اس کے بعد 2 ہفتوں کے اندر اندر وہاں سے ہمیں نام و نشان تک نہیں ملا بشار الاسد کا. دس پارٹ سرپرائزڈ پیپل, لیکن دا فیکٹ کہ وہاں پہ ایگزسٹنس اس ریبل فورس کی کتنے عرصے سے موجود تھی, کون کون اس کو سپورٹ کر رہا تھا, آخر اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہونا کہ ایک پروونس میں آپ بالکل اپنا پولیس سسٹم اور اپنا میکنزم بنا کے چل سکیں, اور سینٹرل گورنمنٹ کچھ نہ پا رہی ہو, تو اس کا مطلب ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے بیکنگ ہے. ٹرکی نے بہت سال لگائے کوائٹلی اس فیکشن کو, تحریر الشام جس کا نام ہے, اس کو آرمز سپلائی کرنے میں, اس کی فیکشنز کو بیکنگ کرنے میں, اس نارتھ ویسٹ کے ایریا میں, کیونکہ ٹرکی کا ظاہر انٹرسٹ یہ تھا کہ یہاں پہ جو اسٹرانگ ہولڈ ہے رشیا کا اور ایران کا وہ نہ آ سکے. دس از وائی ٹرکی اوپنلی ویلکمڈ دا فال آف اسد. انہوں نے اس کو بالکل چھپایا بھی نہیں, اور ٹرکی کا بہت بڑا رول ہے اس میں. اگر میرے خیال ہے واشنگٹن کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ اگر ٹرکی کا رول نہ ہوتا, اور دا فیکٹ کہ وہ اس بارڈر کے قریب تحریر الشام نے 2 سال اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھا جو کہ بالکل ٹرکی کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سپورٹ وہاں سے بھی آ رہی تھی. سو 2 ٹریڈیشنل
पार्टनर्स या प्रोटेक्टर्स ऑफ बशर उल असद रशिया और ईरान क्योंकि उस वक्त सपोर्ट नहीं कर पाए, तो आपने देखा कि कितनी जल्दी ये गवर्नमेंट जो है ये गिरी। सो आप इस एक न्यूज़ से ये हिस्ट्री देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन वॉर का असर सीरिया पे हुआ वहाँ की गवर्नमेंट गिरने में। ईरान कहीं और क्योंकि बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा था अपनी प्रॉक्सीज़ और अपनी मलेशियाज़ या अपनी रेजिस्टेंट फोर्सेस की वजह से, इसलिए उसके पास भी वो मौके नहीं थे कि वो सीरिया को सपोर्ट कर सकता। टर्की ने मुस्तकिल 2 से 3 साल बल्कि ईयर्स मोर देन दैट इस रेजिस्टेंस को जो बशर उल असद के ख़िलाफ़ थी उसको बैक किया, और ये सब कुछ आउट इन दी ओपन है। और इजरायली स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह, तो ये कहा जाता था कि लेबनान की साइड से कोई सपोर्ट ना आए, वो उसको रोकने के लिए थी कि हिजबुल्लाह को उधर इंगेज रखा जाए। सो आपने देखा कि किस तरह इफ़ेक्टिवली ओपनली ये सारा मामला हुआ बशर उल असद की गवर्नमेंट गिरने का। और इस हफ्ते की जो न्यूज़ हैं वो इसी प्ले बुक और इसी पैटर्न को देखती हैं जिसको हर कोई जानता है, आउट लाउड ओन भी करता है कि बहुत सारे मुल्कों की प्रॉक्सीज किसी एक जगह पे कैसे रोल प्ले करती हैं। और आज सीरियन कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंस दी है उसके साथ ही यूएस और इजराइल का आईएईए के साथ मिल के ओपन ये मैसेज देना कि हम न्यूक्लियर मटीरियल भी यहाँ से कंट्रोल में ले रहे हैं, इससे ज़्यादा फॉरेन हैंड की इन्वॉल्वमेंट की ऑन रिकॉर्ड होने की कोई और एग्जांपल हो नहीं सकती। ये तकरीबन 20 मंथ्स में सारी चीज़ें हुई हैं। सो वाई आई से दिस इज़ अ पैटर्न। सद्दाम हुसैन का ट्रायल आपको याद होगा 2006 में, कुछ भी नया नहीं है। इफ़ यू गो बैक तो हमारी जनरेशन्स ने ये चीज़ें देखी हैं, हमें भी शायद याद है कि हमने अपने बचपन में कौन कौन सी वॉर्स देखी और उस वक्त क्या हो रहा था, शायद वो समझ अब आता है हमें। सद्दाम हुसैन वी ऑल नो ईरान इराक वॉर में किस तरीके से बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़े थे, और उसके बाद जब थिंग्स चेंज्ड तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक को जब इन्वेड किया 2003 में, ओपन कोalition उनके साथ था, पूरा यूरोप उनके साथ खड़ा था। टेलीवाइज्ड ब्रीफिंग्स होती थी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कि हम इस तरीके से हैंडल करने जा रहे हैं। यूएन में लंबी लंबी डिबेट्स और इसकी फेवर में कि यस सद्दाम हुसैन मस्ट बी टॉपल्ड, रेजोल्यूशंस पास हुई। तो इसमें भी कोई एम्बिग्विटी नहीं थी कि सद्दाम हुसैन को भी पावर से हटाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। वी ऑल रिमेंबर दोज विजुअल्स जब सद्दाम हुसैन को दिसंबर में एक बिल्कुल तकरीबन होल में से जहाँ वो छुपे हुए थे तिकरीत के इलाके में, वहाँ से पकड़ा गया। 3 साल बाद इराक के ही एक ट्रिब्यूनल ने, जब अभी वहाँ पे ऑक्यूपाइंग अमेरिकन फोर्सेस मौजूद थी इराक के अंदर, अभी वहाँ से अमेरिकन इवैक्यूएशन भी नहीं हुई थी कंट्रोल संभालने के बाद, तो एक लोकल ट्रिब्यूनल ने, इराकी ट्रिब्यूनल ने, इराकी जज ने, जिस तरह अभी सीरियन जज ने ये किया है, डेथ सेंटेंस सुनाई सद्दाम हुसैन को। और उसकी वजह क्या बताई? 1982 का एक मैसेकर उन्होंने कहा, जो कि इराक के इलाके डुजेल में हुआ था, कि आपने सिविलियंस को मारा था। और एग्जैक्ट इल्ज़ाम जो है वो 2011 में सिविलियंस को मारने का बशर उल असद पे भी है। सो प्ले बुक देखें कितनी मैच करती है कि आप लोकल अदालत से ही सज़ा सुनवाएं, उन्हीं लोगों को यानी वहीं के सिविलियंस को मारने का उन पे इल्ज़ाम लगाएं। मैं इल्ज़ाम का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ऑफ कोर्स हर जगह की एक अपने कॉन्टेक्स्ट है, एक अपना हिस्ट्री है। ना मैं सद्दाम हुसैन को, ना मैं बशर उल असद को यहाँ पे हीरो या नॉन हीरो प्रूफ कर रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग फैक्ट्स कि ये प्ले बुक कैसे चलती है। सो उनको भी दिसंबर 30 में 2006 में एग्जीक्यूट किया गया। एक लोकल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सबको पता है कि फॉरेन इन्वेजन हुई भी थी, वहाँ पे हर जज से लेके हर गवर्नमेंट तक जो बंदा था वो किसके बिहेस्ट पे काम कर रहा था, जो वहाँ पे अमेरिकन मौजूद थे इन कंट्रोल ऑफ इराक, उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा था। सेम एग्जाम्पल इज़ विद मोअम्मर कदाफ़ी 2011 में। और इससे ज़्यादा ओपन और क्लीन एग्जाम्पल नहीं हो सकती, बिकॉज इसके ऊपर जो रेजोल्यूशंस मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो ख़ुद बताती हैं कि हमने क्या किया। एक ऑथराइजेशन दी गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से नेटो को कि जो लीबिया के ऊपर की फ्लाई एरिया है या एयर जोन है, ये लीबिया के लिए नो फ्लाई जोन है, अपने ही मुल्क की आप फ़िज़ा को यूज़ नहीं कर सकते। इसके पीछे रिबटल ये था, या इस रेजोल्यूशन के पीछे रैशनल ये था कि जो कज़ाफ़ी हैं वो अपनी ही एयर फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो कहते तो ये हैं कि ग्राउंड फोर्सेस पे जो रेबल फोर्सेस हैं हम उनको मार रहे हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से जो बॉम्ब्स गिरा रहे हैं उससे लिबियन सिविलियंस की डेथ हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अपने मुल्क के ऊपर
اپنی ہی ایئر سپیس یوز نہیں کر سکتے اور آپ کو بائنڈ کر دیا گیا ہے ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے ذریعے سے، تو پھر کوئی اور فورس آئے گی جو یہ انفورس کرے گی وچ ول میک شیور کہ ایسا نہ ہو۔ یہ کام دیا گیا نیٹو کو، کیونکہ یہ جو ریزولوشن آئی تھی یہ بھی واشنگٹن یعنی یو ایس اور نیٹو نے مل کے پیش کی تھی کہ وہ پیٹرول کریں گے لیبین اسکائز کو اینڈ دے ول میک شیور کہ قذافی کے جو ایئر کرافٹ ہیں وہ گراؤنڈڈ رہیں۔ لیکن ہوا کیا، اس کی آڑ میں اس کو کنٹروورشل کیا چیز بناتی ہے کہ ایک نو فلائی زون کو انفورس کرنے کے لیے آپ وہاں پہ گئے ہیں اور نیٹو جیٹس نے قذافی کے ٹینکس اور آرٹلری اور کمانڈ پوسٹ کے اوپر اٹیکس کر کر کے ان کو تباہ کر دیا۔ اور اس ٹائم پہ جو کرٹکس تھے، جس میں کچھ رشینز بھی تھے، کچھ افریقن نیشنز بھی تھیں، جنہوں نے ووٹ کیا تھا کہ ہاں قذافی کو روکنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کی جو ایئر ڈیفنس کی فورس ہے اس کو کنٹرول کر لیں، ان کو آپ فضا میں نہ آنے دیں اور نیٹو کو پیٹرولنگ دے دیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیٹو نے اتنے پرفیکٹ طریقے سے سیولینز کا کور یوز کرتے ہوئے یو این کے مینڈیٹ کو ایک اپنی کیمپین میں کنورٹ کر لیا اور ریبلز کو گراؤنڈ پہ آپریٹ کرنے کی اجازت دی کہ وہ گراؤنڈ فورسز پہ لڑیں معمر قذافی کی فوج کے ساتھ، اور اوپر سے خود ان کے ایئر ڈیفنس کو اور ان کے گراؤنڈ ڈیفنس کو ہٹ کرتے رہے۔ مہینوں یہ اوپن ایئر سٹرائکس جاری رہیں۔ قذافی کی آرمی جتنا لڑ سکتی تھی اس نے گراؤنڈ پہ اس کا مقابلہ کیا، لیکن ایونچولی کیا ہوا وی آل نو، قذافی کو پکڑا گیا۔ وہ بظاہر ریبل فورسز ہی تھیں، ہو نوز کہ وہ وہاں پر امریکن فورسز تھیں، نیٹو فورسز تھیں، وہاں پہ سولین کپڑوں میں فوجی موجود تھے، پراکسیز موجود تھے، کیونکہ بظاہر تو وہ ریبل فائٹرز تھے جنہوں نے قذافی کو پکڑا۔ 2011 اکتوبر کی بات ہے، ان کے اپنے ہوم ٹاؤن سے، اور کوئی ٹرائل نہیں ہوا، صرف ایک وائلنٹ موب تھا جس نے کسی کے فون سے اس ساری کی فلم بھی بنائی اس سارے موقع کی، اور پھر اس کے بعد جو ہوا دیٹس ہسٹری۔ سو فورن ہینڈ کا انوالو ہونا، پراکسیز کا انوالو ہونا، گراؤنڈ لیول پہ آنا، ملٹری انٹرونشن کرنا، یہ سب بڑے کلین وے میں ہمارے سامنے ہسٹری کے ساتھ موجود ہے۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو پروو اٹ ٹو اینی ون، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیزیں جس طرح یہ صدام، قذافی اور بشار الاسد کے معاملے ہیں، 3 ڈیکیڈز اپارٹ ہم نے 3 ڈفرینٹ میتھڈز دیکھے ہیں، جس میں انویژن بھی ہے، ایئر سٹرائکس بھی ہیں، ریبل اوفینسو بھی ہے، یوز آف پراکسیز بھی ہے۔ جب تک وہ اچیو نہیں کر لیتے اس ٹارگٹ کو، انہوں نے سب کچھ یوز کیا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ فورن رول انوالوڈ ہوتا ہے، لیکن آپ اسے پروو نہیں کر سکتے، یا پراکسیز اور گورنمنٹس اور پارلیمنٹس اس کو اون نہیں کرتی۔ سو دس از دا ہول پلے بک۔ اس خبر کے ساتھ یہ ساری چیزیں میرے مائنڈ میں آئی تھیں، سیرین کورٹ نے یہ جو سزا سنائی ہے، سو آئی وانٹیڈ ٹو شیئر اٹ ود یو۔ اور ابھی ایگزیکٹلی یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران میں بھی کسی طرح جو رجیم چینج کی بات ہوتی ہے وہ اسی سینس میں ہوتی ہے کہ وہاں ایک فرینڈلی گورنمنٹ لائی جائے۔ وہ جو بات ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اندر سے ہیلپ آئے گی، وہ یہی بات ہوتی ہے کہ گراؤنڈ پہ فورسز تو شاید موجود تھیں جنہوں نے پریسیجن اٹیک کر کے لیڈرشپ کو تو اڑا دیا، لیکن ویسی سپورٹ شاید اندر ہی کو ہو گیا ہو، کیا ہوا ہو، IRGC نے ایکٹ کیا ہو، لوگ پکڑ لیے ہوں موساد کے یا پینیٹریٹڈ کوئی بھی جو لوگ تھے بیچ میں، وی ڈونٹ نو یٹ، بٹ دس واز دا ایم کہ وہاں پہ آسانی سے گورنمنٹ چینج ہوگی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پراکسیز کو ڈسمینٹل کیا جائے گا۔ بٹ ایٹ ٹائمس ایسے آپریشنز بھی ہوتے ہیں جو بالکل آپ پروو نہیں کر سکتے، پروو بھی نہیں کر سکتے، اس کے سائنس بھی موجود ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیٹنگز میں لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس وقت کے یوں سمجھیں کہ معاملات میں کوئی گورنمنٹ بھی اس کو اون نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی لاسٹ ویک آف جولائی میں، جس میں مائیگرنٹس کی کراسنگ ہوئی اسپین میں، اور جو پیڈرو سانچیز ہیں جو کہ بہت زیادہ پرو پیلسٹائن سٹانس لیتے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا یہ جو ٹینز اینڈ تھاؤزنڈز آف لوگ ہمارے پہ چھوڑے گئے ہیں، اور کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں 80,000 سے زیادہ لوگ تھے جو کہ موراکو سے سیوٹا میں آنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی موراکو سے اسپین میں آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک آپریشن تھا، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، اینڈ دس از پش بیک اگینسٹ اسپین، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرو پیلسٹینین پوزیشن لیتا ہے یورپین کنٹری ہوتے ہوئے۔ یوں سمجھے کہ اسپین جو ہے وہ یورپ میں ہے اور موراکو جو ہے وہ افریقہ میں ہے،
اور ان دونوں ملکوں کے بیچ میں بالکل ایک چھوٹی سی اسٹریٹ، جس طرح اسٹریٹ آف ہرمز ہے یا واٹر وے ہے، وہ گزر رہا ہے، اس کو اسٹریٹ آف جبرالٹر کہتے ہیں۔ سیوٹا جس جگہ پہ ان مائیگرینٹس نے انٹر ہونے کی کوشش کی، یہ اسپینش اونڈ ایک پیننسولا ہے۔ جب ہم پیننسولا کہتے ہیں تو آپ یوں سمجھ جائیں کہ ایک آئی لینڈ ہے جس کی ایک چھوٹی سی سائٹ کسی اور جگہ سے اٹیچ ہوتی ہے، اس لیے وہ آئی لینڈ نہیں کہہ سکتے اس کو۔ سو یہ جو سیوٹا ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے موراکو سے، جو اس کی افریقن سائڈ ہے وہ موراکو سے اٹیچ ہوتی ہے، اور اصل میں ٹیریٹری یہ کس کی ہے؟ اسپین کی ہے۔ اسپین سے کئی لوگ، یہ اتنا قریب ہے اور یہ اتنا چھوٹا سا ایک واٹر وے ہے کہ لوگ سوئم کر کے بھی جا سکتے ہیں اگر فرینڈلی کنٹریز ہوں، تو ایسا ہوتا بھی رہتا ہے۔ تقریباً اس پروسیس میں 80 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ زیادہ تر یا ڈوب گئے، ان کو آنے نہیں دیا اس طرف اسپین کی فورسز نے، کچھ کریش ہو گئے جب آپس میں کلیش ہوا، کچھ جو پتھر ہوتے ہیں جو کہ انڈر واٹر بھی ہوتے ہیں، اوور واٹر بھی ہوتے ہیں، کچھ اس سے ٹکرا کے ایکسیڈنٹلی 80 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اس میں۔ ہر کوئی اس کو ڈسکس کر رہا ہے، اس کو بہت زیادہ ہائپ نہیں ملی نیوز سائیکل میں، بیکاز ایوری تھنگ از اباؤٹ ٹرمپ ناؤ ڈیز اینڈ ایران ناؤ ڈیز، لیکن ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان پرائیویٹ سرکلز کہ واز دس اے CIA بیکڈ آپریشن؟ کیا یہ اسپین کو جواب ملا ہے جب بھی وہ کوشش کرتا ہے ایک ڈفرینٹ پوزیشن لینے کے لیے ایز کمپیئر ٹو یورپین یونین؟ بہرحال ود ان ڈیز ہر کوئی جو کراس کر کے وہاں تک پہنچا تھا، اسپین نے اس کو موراکو میں واپس بھیجا ہے۔ تو آن پیپر تو آپ کو یہ ایک چھوٹی سی مائیگریشن سرج کے طور پہ پڑھنے کو ملے گی اسٹوری، کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ٹف ٹائم دیا، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان مائیگرینٹس کو اور انہیں واپس بھیج دیا۔ اب یہ سب ویکیوم میں نہیں ہوا، اور اگر آپ مئی 2021 سے اس مسئلے کو ٹریس کریں تو اسپین نے ایک ایسے لیڈر کو اپنے ملک میں آ کے اپنا ہاسپٹل میں علاج کرانے کی اجازت دی جو ایک گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کہ ریبل گروپ ہے ویسٹرن سہارا میں، جو موراکو سے انڈیپینڈنس کے لیے گروپ لڑ رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد 2-3 ہفتوں کے بعد موراکو کے بارڈر سے تقریباً 8-9 ہزار لوگ جو ہیں وہ اسی طرح وائلنٹ وے میں کراس کر کے سیوٹا میں 2 دن کے اندر داخل ہوئے۔ اسپین کی اپنے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ دس از بلیک میل، ہم نے صرف ہیومینیٹیرین بیسس پہ اس کو علاج کے لیے کہا ہے، وہ کس ہاسپٹل میں موجود ہے، وہ کیا علاج کروا رہا ہے، آپ سب ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، بٹ ایوری ٹائم وی ڈو اینی تھنگ لائک دس تو ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہماری طرف ایسے لوگ بھیجے جاتے ہیں جو اوریجنل مائیگرنٹ بھی نہیں ہوتے، وہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو مائیگرنٹس کے رول میں آ کے اسپین میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ موراکو اس پہ کبھی کامنٹ نہیں کرتا، نہ کھل کے جواب دیتا ہے، بٹ موراکو کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ موراکو از ویری کلیئر کہ اس کی الائنمنٹ فارن پالیسی میں کہاں ہے، دیٹ از ود اسرائیل۔ اور میڈرڈ یا اسپین کی الائنمنٹ کدھر ہے؟ آپ سب نے دیکھا کہ وہ کس طرح پیلسٹائن کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی سٹوریز کے پیچھے فارن پالیسی الائنمنٹ کی ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ فارن پالیسی کی الائنمنٹ اپنی جگہ اور جیوگرافیکل اور پولیٹیکل الائنمنٹ اپنی جگہ۔ اس کانسیپٹ کو اگر آپ سمجھ لیں تو دنیا میں جہاں جہاں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں آپ کو ان کا کانٹیکسٹ بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایک علاقہ جو ہے وہ جیوگرافیکلی تو ایک ملک کے ساتھ موجود ہو، لیکن پولیٹیکلی اس کو کنٹرول کوئی اور کرتا ہو، بالکل اسی طرح جس طرح برٹش راج جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، جبکہ انگلینڈ کہاں تھا، وی آل نو دیٹ کہ وہ تو یورپ میں واقع تھا، اور جہاں جہاں سے کالونیز ختم ہوتی گئیں وہاں وہاں ایک میس کریٹ ہوتا گیا۔ اور اس وقت اگر آپ سارا گلوب دیکھیں، میپ کو اسٹڈی کریں تو کلونیل ہسٹری کی ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں کانفلکٹ کی فارم میں پریزنس آج بھی ملے گی۔ جبرالٹر اس کی سب سے ایزی اگزامپل ہے، جو کہ اسپین کی ساحلی پٹی پر موجود ہے، اس کے اپنے علاقے کے ساتھ الائنڈ ہے جیوگرافیکلی، لیکن وہ برٹش ٹیریٹری ہے سنس 300 ایئرس، اور اسپین آج تک کہتا ہے کہ ہمیں یہ واپس چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اسپین کا حصہ ہے، لیکن یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، کیونکہ جب وہاں سے برٹش راج گیا اس نے وہاں پہ اپنا فٹ پرنٹ رکھنے کا جو ارادہ کیا وہ اس پہ آج بھی قائم ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی بائی دا وے اس سال میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں اسپین اور برٹن کے بیچ میں یہ اگریمنٹ ہوا کہ ایٹ لیسٹ اس بارڈر پہ ہم جو فری موومنٹ ہے وہ الاؤ کرتے ہیں، اور دونوں طرف سے لوگ بڑے خوش ہیں، گیٹس اوپن ہوئے، پیپل ور واکنگ فریلی، اور ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا۔ ویسٹرن سہارا بھی ایک ایسا ہی سملر کیس ہے، جو کہ موراکو کے ساؤتھ میں ڈیزرٹ ہے۔ 50 ایئرز اگو، 50 سال پہلے وہ اسپینش کالونی تھا۔
मोरक्को की लैंड नहीं था, यानी है तो वो मोरक्को में मौजूद लेकिन वहाँ पे स्पेनिश कब्ज़ा था। जब स्पेन ने वहाँ से कंट्रोल छोड़ा, 1975 की ये बात है, तो मोरक्को ने फ़ौरन कोशिश की कि यहाँ पर अपना एक कंट्रोल जो है उसको एजर्ट किया जाए, और उसने वहाँ पे कुछ अपने लोग भेजे जो कि अनआर्म्ड थे, लेकिन उन सब ने ग्रीन कलर के झंडे उठाए हुए थे। 3.5 लाख से 4 लाख लोग थे, तो आप अंदाज़ा करें कि एक बहुत बड़ी आर्मी जो बज़ाहिर अनआर्म्ड है, लेकिन इतने सारे लोगों का किसी इलाके में एकदम आ जाना, सिविलियंस ही हों बेशक, इट्स सिंपली कि हम क्लेम कर रहे हैं ये इलाका, वहाँ से एक फ़ोर्स जा रही है, हम इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। सो मोरक्को ने उसको कंट्रोल किया। तब से वहाँ पे जो लोग भेजे, यूएन अभी तक वहाँ पे मोरक्को के कंट्रोल को नहीं मानती, क्योंकि जो लोकल लोग हैं, सहरावी पॉपुलेशन, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, वो अग्री नहीं करती। वो कहती है हमने स्पेनिश से जान इसलिए नहीं छुड़वाई थी कि अब हम पे मोरक्कन रूल करना शुरू कर दें। सो इस सारे कॉन्सेप्ट में अभी जब 2026 में स्यूटा में ये वाक़या हुआ है, स्पेन में इतने सारे लोगों ने एक रात में दाखिल होने की कोशिश की है, तो उसके फ़ौरन बाद अमेरिकन ऑथर्स और इजरायली ऑथर्स की तरफ से ऐसी रिपोर्टिंग भी आना शुरू हुई और ऐसी पोस्टरिंग भी शुरू हुई जिसमें स्पेन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। एक अमेरिकन एनालिस्ट ने एक थिंक टैंक में अपना ओपिनियन पब्लिश किया, जिसमें उसने कहा कि स्यूटा जो है वो मोरक्कन टेरिटरी है, स्पेन ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो स्पेन हमें कैसे लेक्चर कर सकता है ऑन पैलेस्टाइन, जबकि वो खुद कॉलोनियल टेरिटरी पे बैठा हुआ है। और साथ में कुछ ही दिनों बाद उसी एनालिस्ट ने ये प्रपोज़ किया कि मोरक्को को चाहिए कि जिस तरह उसने वो 1975 में 3.5 लाख 4 लाख के करीब लोग जो हैं वो एंटर किए थे ग्रीन मार्च की शक्ल में वेस्टर्न सहारा में, उसी तरह स्यूटा में भी इतनी तादाद में लोग भेजें ताकि उस पर कब्ज़ा हो सके। 9 days आफ्टर दैट एग्जैक्टली आप देखें कि ये कैसे बैक एंड फोर्थ पोस्चरिंग हो रही है, बट ना उसको यूरोप सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ना उसको यूरोप हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, ना उसको कोई और पिक कर रहा है। और जो पैलेस्टाइन की जंग है, पैलेस्टाइन का जो मामला है, उस पर सपोर्ट करने पे स्पेन को कैसा पुश बैक दिया जा रहा है। सो आफ्टर 9 days एग्जैक्टली अभी ये ओपिनियन पीसेस चल रहे थे, तो एक मोरक्कन जर्नलिस्ट ने एक इजरायली न्यूज़पेपर में, न्यूज़ आउटलेट में ये लिखा और आर्ग्यूमेंट दिया कि हम ये सजेस्ट करते हैं कि इजराइल क्योंकि बहुत करीब है वाशिंगटन के, तो हमें हेल्प करें कि हम मोरक्को को हेल्प करें कि वो स्यूटा पे जाके वापस अपना कब्ज़ा जो है वो जमा सके, जिसका क्लेम वो बहुत पहले से कर सकते हैं। सो इट्स अ पे बैक फॉर स्पेन्स पोजीशन ऑन पैलेस्टाइन। और इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये CIA का ऑपरेशन था, CIA और मोसाद बैक था। सो इट्स अ क्लियर फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट ऑफ मोरक्को विद इजराइल, और उसकी बेस पे वो ये मसल फ्लेक्सिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम करता रहता है स्पेन के ऊपर। मोरक्को और इजराइल ने एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया था 2021 में, वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं, वेपन्स की डील्स भी करते हैं। इजरायली ड्रोन्स बड़े सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं मोरक्को की जो आर्मी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है उसमें। स्पेन जो है वो लास्ट 2 years से यूरोप की सबसे लाउड वॉइस है जो इज़राइल को क्रिटिसाइज़ कर रही है ओवर द वॉर इन गाज़ा, और पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को तो उन्होंने रिकग्नाइज़ भी किया UN में बैठ के 2024 में। और साथ ही उन्होंने अभी रिसेंटली आर्म्स एम्बार्गो, यानी वो ममालिक जिन्होंने कहा है कि हम आर्म्स सप्लाई, असलहा सप्लाई नहीं करेंगे इसराइल को क्योंकि ये वहाँ पे जेनोसाइड में इसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्पेन भी शामिल है। सो स्पेनिश और इजरायली जो टग ऑफ वॉर है ऑन पैलेस्टाइन, आप देखें वो किस तरह के वाक़यात की शक्ल में सामने आता है। इसको कोई भी खुल के ओन करने को तैयार नहीं है। जो स्पेन के अंदर से रिएक्शन आया है उसमें बड़ी प्रिडिक्टेबल लाइन्स हैं। कुछ लोगों ने बड़ा खुल के कहा, एक एक्टर हैं जावियर बर्डम, उन्होंने तो कहा है कि इजराइल इन क्रॉसिंग्स के पीछे है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। एक स्पेनिश जर्नलिस्ट जो है उसने एक नेतन्याहू की पुरानी पोस्ट निकाल के लगाई है जिसमें नेतन्याहू का अपना बेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि इजरायली सपोर्ट के ज़रिए से मोरक्को को चाहिए कि वो जाके स्पेन के इन इलाकों पे कब्ज़ा कर ले। एक पोर्चुगीज़ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ब्रूनो मैकियस। उन्होंने तो यहाँ तक कहा बड़े शार्पर वे में कि सबको पता है कि US और इजराइल ने इस सब को ट्रिगर किया है और वो ये वक्तन फ़वक्तन करते भी रहते हैं, लेकिन अभी जो ये एक्सप्लॉयटेशन है ये इन पर्टिकुलर इसलिए है कि पेड्रो सांचेज़ की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो स्पेनिश गवर्नमेंट है, उसको प्रेशराइज़ किया जाए कि अपने इस पैलेस्टीनियन क्लेम से वापस आएँ, स्टेटहुड को ओन ना करें जो उन्होंने किया है UN में बैठ के। और जो स्पेन की फार राइट है
اس کو بھی ایک طرح سے پرووک کرنے کی کوشش کیا ہے کہ شاید وہ لوگ ہی اپنے گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو یہاں پہ رجیم چینج ہو جائے, یہاں پہ گورنمنٹ چینج ہو جائے. لیکن وہاں کا جو فار رائٹ ہے اس کو یہ سینس ہے کہ اس میٹر پہ ہم اپنے ملک کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے. ایک گورنمنٹ کو ہم اس لیے نہیں گرا سکتے کیونکہ ہمارے ملک سے باہر بیٹھی ہوئی کچھ فورسز ایسا چاہتی ہیں. بٹ یہ ٹیسٹ کیس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی کہ کس لیول تک جاتے ہیں پش بیک کرنے کے لیے جو اس طرح کے عزائم ہوتے ہیں, اسٹریٹیجک ڈیزائنز ہوتے ہیں, کس کس لیول پہ وہ گورنمنٹس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کس کس طریقے سے پریشرائز کرتے ہیں. اور اس وقت اس کو یورپین یونین کھل کے اون بھی نہیں کر رہی بیکاز کلیئرلی نو بڈی ان دا یورپ از ہیپی کہ اسپین نے کیا پوزیشن لی ہوئی ہے پیلسٹائن پہ. یورپین یونین کوئی بات نہیں کر رہی, نیٹو کوئی بات نہیں کر رہا, اسپین ان ادر ورڈز اس معاملے میں آن اٹس اون ہے, لیکن کیونکہ اسٹرانگ ملک ہے تو وہ اس کو سسٹین کر رہا ہے. سو دس واز آل فار ٹوڈے. آئی تھاٹ اے لٹل ہسٹری, a little geography, a little politics, and typical role and playbook of how governments are toppled, اور اس کے بعد وہاں پہ اپنی مرضی کی گورنمنٹس جو بٹھائی جاتی ہیں. ہاؤ یو کنیکٹ دا ڈاٹس. آج جب بشار الاسد کو یہ موت کی سزا سنائی گئی تو مجھے معمر قذافی اور صدام حسین کا جو سارا سینیریو تھا وہ یاد آ گیا. سو آئی تھاٹ اٹس اے گڈ وے ٹو شیئر ہسٹری ود یو. دیٹس آل فار ٹو نائٹ. سی یو نیکسٹ ٹائم.